رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا آگ کے شعلے پر جو اسے جلا دے بیٹھنا اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایسے آدمی پر پڑی جو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوتوں والے، انہیں اتار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر نوحہ کرنا جاہلیت کا کام ہے۔ اگر نوحہ کرنے والی عورت توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ تارکول کی قمیض پہنی ہوگی اور اس کو اوپر سے جہنم کی آگ کے شعلوں کی ایک قمیض پہنا دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو روتے دیکھا تو اس پر چلائے۔ یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ آنکھ رونے والی ہے، جان مصیبت میں ہے اور صدمہ کا زمانہ قریب ہے۔ مطلب کہ ابھی صدمہ تازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر نوحہ کرنے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جاتا ہے، مطلب میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی مصیبت پیش آئی ہو پھر وہ اسے یاد کر کے نئے سرے سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ پرانا ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھے گا جتنا اس دن لکھا تھا جس دن اس کو یہ مصیبت پیش آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہو۔